الرحمن الرحیم سیدی شیخی عبد الرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش دہ مرا اشرف علی از بحر جاہ شیخنی بحر امداد بنور حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودھنی قطب الدین و ہم معین الدین و عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بممشاد و حبیرہ نامور ہم حذیفہ ابن ادھم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دی سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مرا تو از خیال غیر خیش بحر ذات خود شفایم دہ امراض دلی آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو 7 نصیحتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو 7 نصیحتیں فرمائیں، جس میں سے ایک نصیحت یہ ہے اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ الزین لأمرک کلہ، کہ تقوی سے رہو تیرے سب کام بن جائیں گے، تقوی سے رہو تیرے سب کام بن جائیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، تقوی کی برکت سے دونوں جہاں بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چاہے دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، تقوی کی برکت سے دونوں جہاں بن جاتے ہیں، کیونکہ تقوی کی برکت سے وہ خدا کا دوست ہو گیا، واللہ ولی المتقین، اور جب خدا کا دوست ہو گیا تو خدا کا یہ جہان بھی ہے اور وہ جہان بھی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہی جہان ہے، اور یہ تو پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، سب کا رب اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ جہان بھی اور مرنے کے بعد کا جہان بھی، آخرت کا، دونوں جہاں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا یہ جہان بھی ہے اور وہ جہان بھی ہے۔ خدا دونوں جہاں میں اس کو راضی رکھتا ہے۔ جب ابا راضی ہو تو پردیس میں بھی بیٹے کو خرچہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے اچھا کھانا کھاؤ اور ایک ملازم بھی رکھ لو اور خوب آرام سے رہو، اور وطن میں بھی اسی فکر میں رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو، میرے بعد مکان، دکان، کاروبار وغیرہ صحیح رہے۔ اسی طرح جو اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا بلکہ ہر وقت راضی رکھتا ہے، تو رب کریم بھی اس کو پردیس اور وطن دونوں میں آرام سے رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید نصیحت فرمائیں، تو دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر کیا کر لو، یعنی ضروری کر لو۔ آج ہمارا حال یہ ہے قرآن شریف طاقوں میں، جزدانوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کو طاقوں میں مت رکھو، روزانہ تلاوت کرو، چاہے ایک ہی رکوع ہو یا صرف 10 آیتیں ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ مسافر ہو تو وہ الگ چیز ہے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے اس کے فرض بھی آدھے ہو جاتے ہیں، مسافر پہ نماز بھی آدھی ہو جاتی ہے نہیں، اور مسافر کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا وطن میں وظیفہ پڑھتا تھا، جو اپنے گھر پر رہ کے تہجد، اشراق، چاشت، توابین اور معمولات پورا کرتا تھا، سفر کی وجہ سے سب چھوٹ گئے۔ لیکن فرض نماز بھی آدھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو حکم ہوتا ہے
کہ اس کو ثواب اتنا ہی دو جتنا روزانہ کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کتنے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ رب کریم کی مہربانی نہیں، جو گھر پر معمول تھا وہ چھوٹ گیا سفر میں۔ سفر تو سفر ہی ہے بھائی۔ تو آپ نے فرمایا کثرت تلاوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے کیا ہوگا؟ نور۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کا انعام بتا رہے ہیں کہ آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ کا جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے، تو گھر والوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ گھبراؤ نہیں، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ فرمایا گھبرانا، موت سے گھبرانا نہیں، بلکہ یہ کہ بڑی سرکار میں پیشی کا وقت آ گیا، نہ جانے کیا معاملہ فرمائے، نہ جانے کیا معاملہ فرمائے۔ یہ ڈر ہے دل و دماغ پر۔ رہا اعمال کا مطلب، یہ جو اس مکان کا کونا ہے، جو اشارہ کر کے اس مکان میں فرمایا جس میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، فرمایا اس مکان کے اس کونے میں میں نے 36,000 قرآن پاک پورے کیے ہیں۔ دیکھا کتنی تلاوت کرتے تھے، کتنی کثرت سے، 36,000 قرآن پاک پورے کیے ہیں۔ تو بتاؤ آسمانوں پہ ذکر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جا رہے ہیں تو پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں، دیکھیے بڑی سرکار ہے، کہیں منہ پہ نہ مار دیں تلاوت کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کرتے ہیں جو سب کچھ کرے اور کچھ نہ سمجھے، سب کچھ کرے اور کچھ نہ سمجھے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول۔ اور یوں کہنے لگے ہم تو نماز بھی پڑھیں جی، تسبیح بھی پڑھیں جی، صدقہ خیرات بھی خوب کرتے رہیں جی، پھر بھی ہم تنگی میں پریشانی میں، بس اللہ تعالیٰ کو یہی ناراضگی۔ تو کیا کرتا ہے؟ یہ سب ہماری توفیق ہے۔ صحابہ اکرام کی دین کی حرص دیکھیے۔ آج ہم لوگ ہیں کہ مولویوں سے زیادہ مسئلے نہ پوچھو، اگر تم نے نماز کا پوچھا تو روزہ لگے گا، لگا دیں گے گلے ہیں، نماز بھی پڑھو گے روزہ بھی رکھنا پڑے گا، مولویوں سے زیادہ مسئلے نہ پوچھو۔ لیکن صحابہ کی دین کی پیاس بجھتی نہ تھی، صحابہ کی پیاس بجھتی نہ تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں قلت زدنی، ہمیں اور زیادہ نصیحت کیجیے، اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ 2 نصیحتوں کے بعد عرض کیا اور فرمائیے۔ واہ واہ، یہ ہے طلب علم۔ ایک کباب کھانے کے بعد دوسرے کباب کی طرف ہاتھ لپکتا ہے نہیں کہ بھائی لپکے، ایک بوٹی کھا لی دوسری کی طرف، وہ ٹانگ بھی میرے ہاتھ آ جاوے، ہاتھ لپکتا ہے۔ تو جب دنیاوی کبابوں کی اتنی طلب ہے تو علم جو آخرت کی چیز ہے اس کی طلب تو اور بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ جو چیز آخرت کی چیز ہے علم، تو اس کی طلب تو اور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آخرت بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آپ کہ اے ہمارے رب میرے علم کو اور زیادہ کر دے۔ وہاں تو کچھ کمی نہیں تھی علم کی، وہاں تو کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے تاکہ قیامت تک لوگ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھ بیٹھیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین بڑے بڑے علم کے سمندر تھے، لیکن اپنے آپ کو یوں کہتے تھے میں تو طالب علم ہوں، میں تو طالب علم ہوں۔ تو آخرت کی چیز ہے، اس کی طلب تو اور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آخرت بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پھر نصیحت فرمائی علیک بطول الصمت فإنہ مطرد للشیطان وعون لک علی امر دینک، اے ابو ذر تم اکثر خاموش رہا کرو۔ یہ تیسری نصیحت ہو رہی ہے، اے ابو ذر تم اکثر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان تم سے ڈرے گا اور تمہارے دین کے تمام معاملوں میں اس سے مدد ملے گی۔ کیسے؟ اکثر خاموش رہیں۔ عورتیں تو خاموش رہتی نہیں، ان پر تو الزام ہے، اب تو مرد بھی خاموش نہیں رہتے، ہے نا۔ کسی بادشاہ نے کہا تھا
کہ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے گا اس سے سب سے زیادہ انعام ملے گا۔ اب لوگوں نے آ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا۔ ایک آدمی نے آخر میں کہا جی میں جب آ رہا تھا 10-12 عورتیں بیٹھی تھی راستے میں، چپ بیٹھی تھی۔ بس بادشاہ نے دیکھا، غور کر کے کہا یہ سب سے زیادہ جھوٹ ہے، اسے دو انعام۔ عورتیں 10-12 اور چپ بیٹھ جا، ہے نا، 10-12 اور چپ بیٹھ جائیں، وہاں تو ایک بھی اکیلی بیٹھی ہوئی جب بھی بڑبڑاتی رہے گی، کچھ نہ کچھ سوچتی رہے گی، چلاتی رہے گی زبان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم اکثر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان تم سے ڈرے گا اور تمہارے دین کے تمام معاملوں میں اس سے مدد ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ بنا رہے تھے، حضرت لقمان حکیم ادھر سے گزرے تو آگے سلام کیا، بیٹھ گئے۔ تو دل میں آیا ان سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر سوچا، چپ رہے، خاموش رہے۔ کہا مجھے کیا مطلب کوئی کیا کر رہا ہے، تو میرا کوئی لینا نہیں دینا نہیں، میں کیوں پوچھوں؟ تو خاموش رہے۔ جب خاموش رہے تھوڑی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خود فرمایا یہ زرہ ہے جو جنگ میں پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار تیر اثر نہ کرے۔ دیکھا چپ، بات بھی حاصل ہو گئی۔ اور آج ہمارا حال بولنے کا یہ ہے، کوئی آدمی جوتے پالش کر رہا ہو بیٹھا ہوا، اور ایک آدمی ادھر سے آگے کہا بھائی کیا کر رہا ہے؟ زندہ پوچھا کرے نا کیا کر رہا ہے، کیا تجھے دکھائی نہیں دیا جوتے پالش کر رہا ہے؟ وہ بھی اسی کا بھائی ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ جوتے پالش کر رہا ہوں۔ زندہ کو بتایا کریں جوتے، جب اسے دکھائی دے رہا ہے جوتے پالش کر رہا ہے تو پھر فضول کلام ہوا نہ ہوا، لا یعنی کلام ہوا نہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیابی کے درجوں کو وہ پہنچیں گے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اپنا آپ کو بچائیں۔ تو کیا کہا؟ شیطان تم سے ڈرے گا، اکثر خاموش رہا کرو اور تمہارے دین کے تمام معاملوں میں اس سے مدد ملے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا قلت زدنی، ہاں اے اللہ کے نبی مجھے اور نصیحت کیجیے، اور نصیحت۔ کیا حرص ہے اور کیا حریص طالب علم ہے کہ علم کی طلب کیسی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ حرص مبارک ہے، یہ حرص مبارک ہے۔ ہر لالچ برا نہیں ہوا کرتا، ہر لالچ برا نہیں ہوتا۔ تو چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ۔ فرمایا کثرت سے ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو، اس سے مراد وہ ہنسی ہے جو دل کی غفلت کے ساتھ ہو۔ اگر دل اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں تو ہنسنے میں حرج نہیں، سمجھ لینا مسئلہ۔ اگر دل اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں تو ہنسنے میں حرج نہیں، لیکن اس میں بھی تو اتنا غلو نہ کرو، اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ ہر وقت ہنستے ہی رہو، اور نہ اتنی کمی کرو کہ ہنسنا ہی بھول جاؤ، نہ اتنی کمی کرو کہ ہنسنا ہی بھول جاؤ۔ لہذا اللہ والے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے، اللہ والے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ مقوی قلب اور مقوی اعصاب ہے۔ دل کو بھی طاقت ملتی ہے اس سے، اور اعضاؤں کو بھی طاقت ملتی ہے۔ کہیں سے بولو، زیادہ ہنسنے سے نہیں، تھوڑا سا ہنس لیا کرو، ہنستے رہو، نہ اتنی کمی کرو کہ ہنسنا ہی بھول جاؤ، لیکن اللہ والے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ مقوی قلب دل کو طاقت دیتا ہے، اور مقوی اعصاب بھی ہے، یعنی اعضاؤں کو بھی قوت دیتا ہے۔ بالکل خاموشی سے اعصاب انسان کے ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ پیر جواب دے جاتے ہیں۔ لہذا خاموشی میں بھی غلو نہ کرو، نہ زیادہ بولنے میں آگے حد سے بڑھو، نہ چپ رہنے میں آگے بڑھو، نہ ہر وقت ہنستے رہو، نہ بالکل خاموش رہو، بلکہ ہر چیز اعتدال میں ہو، درمیان میں ہو۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر ہنسی آ گئی،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی. سمجھ لینا ذرا، مجلس میں بیٹھے ہو، حضور کو کسی بات پر ہنسی آئی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے آپ حضور کو دعا دی. حضور دعا دیں ساری امت کو، اور حضور کو حضرت عمر دعا دے رہے ہیں. اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یہ فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہی رکھے. تو معلوم ہو گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو بھی حق ہے کہ اپنے بزرگوں کو دعائیں دیں. اس حدیث سے معلوم ہو گیا نا، مسئلہ نکل گیا ہے. جیسا کہ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، مجلس تنگ تھی، بھر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خالی جگہ تھی انہیں اپنی چادر عنایت فرمائی کہ اس پر بیٹھ جاؤ، وہاں بچھا کے اس پر بیٹھ جاؤ، چادر عنایت فرمائی. تو انہوں نے وہ چادر لے کر اس کو بوسہ دے کر واپس کر دی. حضور کی چادر پر میں بیٹھوں، وہ حضور کا کیا اخلاق ہے. لیکن اس چادر کو ان صحابی نے بوسہ دے کر واپس کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی. کیا دعا دی؟ اکرم اللہ یا رسول اللہ، اکرم اللہ یا رسول اللہ، کما امرتنی کما اکرمتنی. اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے جیسا آپ نے مجھے عزت دی. کون دعا دے رہا؟ صحابی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا دی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب الضحک میں موجود ہے. اب اس پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے